بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہرقل نے ابو سفیان سے پوچھا کہ یہ آدمی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم سے کیا کہتے ہیں؟ ابو سفیان نے جواب دیا کہ وہ شخص ہم سے کہتے ہیں کہ اللہ کی بندگی کرو اور اقتدار و فرما روائی میں کسی کو ساجی نہ قرار دو، اور تمہارے باپ دادا کا جو عقیدہ تھا اور جو کچھ کرتے تھے اسے چھوڑ دو۔ یہ شخص ہم سے کہتے ہیں کہ نماز پڑھو، سچائی اختیار کرو، پاک دامنی کی زندگی گزارو اور صلہ رحمی کرو۔ روم کا بادشاہ ہرقل بیت المقدس میں تھا کہ اسے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا دعوتی خط ملا۔ تب اسے تلاش ہوئی کہ کوئی باشندہ ملے اور اس سے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق معلومات حاصل کرے۔ اتفاق سے کچھ ساتھی مل گئے۔ ہرقل نے ان سے بہت سے سوالات کیے۔ ایک سوال یہ بھی تھا کہ اس نبی کی دعوت کی بنیادی باتیں بتاؤ۔ ابو سفیان نے بتایا کہ وہ توحید کی تعلیم دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ صرف ایک خدا کو مانو، صرف وہی ہے جس کا اقتدار آسمانوں اور زمین پر ہے، اوپر کی دنیا کا بھی نظام وہی کرتا ہے اور زمین کا انتظام بھی اسی کے ہاتھ میں ہے۔ اقتدار و انتظام میں نہ تو کسی کو اس نے ساجی بنایا ہے اور نہ ہی کوئی اپنے زور و اثر سے ساجی بن بیٹھا ہے، اور جب ایسا ہے تو سجدہ صرف اسی کے لیے ہونا چاہیے۔ ہر طرح کی مشکلات میں اسی سے مدد مانگنی چاہیے، اسی سے محبت ہونی چاہیے اور اسی کی اطاعت ہونی چاہیے۔ آباء و اجداد نے شرک کی بنیاد پر زندگی گزارنے کا جو نظام بنایا ہے اسے چھوڑ دینا چاہیے۔ اسی طرح وہ ہم سے کہتے ہیں کہ نماز پڑھو اور سچائی اختیار کرو، قول میں بھی اور عمل میں بھی، اور عفت و پاک دامنی اختیار کرو۔ ایسے کام نہ کرو جو انسانیت کے خلاف ہیں، اور بھائیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ سب ایک ماں باپ کی اولاد ہیں اور سب ایک دوسرے کے حقیقی بھائی ہیں۔ عمرو بن عبسہ کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مکے میں آپ کی نبوت کے ابتدائی زمانے میں گیا۔ میں نے پوچھا آپ کیا ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نبی ہوں۔ میں نے کہا نبی کیا ہوتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے۔ میں نے پوچھا کیا پیغام دے کر اس نے آپ کو بھیجا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ نے اس غرض سے بھیجا ہے کہ میں لوگوں کو صلہ رحمی کی تعلیم دوں، بت پرستی ختم کر دی جائے، اللہ کی توحید اختیار کی جائے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ یہ حدیث بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی بنیادی باتیں بتاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کو مختصر لفظوں میں سمیٹ کر بیان فرما دیا کہ میری دعوت یہ ہے کہ خدا اور بندوں کے تعلق کو صحیح بنیادوں پر قائم کیا جائے۔ بندے اور خدا کے تعلق کی صحیح بنیاد توحید ہے، یعنی خدا کے اقتدار میں کسی کو شریک نہ کیا جائے اور صرف اسی کی عبادت کی جائے، صرف اسی کی اطاعت کی جائے۔ انسان کے درمیان صحیح تعلق کی بنیاد مہربانی و حسن سلوک کرنا ہے، یعنی یہ کہ تمام انسان ایک ماں باپ کی اولاد ہیں اور واقعتاً یہ سب آپس میں بھائی ہیں، حقیقی بھائی۔ پس انہیں ایک دوسرے کا ہمدرد و غمخوار ہونا چاہیے، بے سہارا اور لاچار بھائیوں کی مدد کرنی چاہیے۔ کسی پر ظلم ہو رہا ہو تو سب کو ظالم کے خلاف اٹھ کھڑے ہونا چاہیے۔ کوئی اچانک کسی آفت کے چکر میں آ جائے تو ہر ایک کے دل میں ٹھیس اٹھنی چاہیے اور اسے آفت سے نکالنے کے لیے دوڑ پڑنا چاہیے۔ انبیائی دعوت کی یہ دو بنیادی باتیں ہیں،
ایک دعوت الہ یعنی توحید، دوسری وحدت بنی آدم یعنی رحمت عامہ۔ یہاں یہ بات نظر سے اوجھل نہ ہو کہ اصل چیز توحید ہے اور دوسری بنیاد توحید کا لازمی تقاضا ہے۔ جو خدا سے محبت کرے گا وہ اس کے بندوں سے بھی محبت کرے گا، کیونکہ خدا نے بندوں سے محبت کرنے کا حکم دیا ہے۔ بندوں سے محبت و خیر خواہی کے جہاں اور بہت سے تقاضے ہیں، وہاں ایک تقاضا یہ بھی ہے جسے ایرانی سپہ سالار کے سامنے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے دعوت اسلام کی ترجمانی اور بعثت کا مقصد بتاتے ہوئے بیان کیا تھا۔ انہوں نے ایرانی سپہ سالار کی غلط فہمی دور کرتے ہوئے کہا کہ ہم تاجر لوگ نہیں ہیں، ہمارا مقصد اپنے لیے نئی منڈیاں تلاش کرنا نہیں، ہمارا نصب العین دنیا نہیں ہے، ہمارا نصب العین اور مطلوب صرف آخرت ہے۔ ہم دین حق کے علم بردار ہیں اور اسی کی دعوت دینا ہمارا مطمع نظر ہے۔ یہ بات سن کر اس نے کہا کہ وہ دین حق کیا ہے، اس کا تعارف کراؤ۔ تو حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہمارے دین کی بنیاد اور مرکزی نقطہ جس کے بغیر اس دین کا کوئی جز بھی اچھی حالت میں نہیں رہ سکتا، وہ یہ ہے کہ آدمی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یعنی توحید، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یعنی رسالت، اور یہ کہ اللہ کی طرف سے آئے ہوئے قانون یعنی قرآن کو اپنائے۔ ایرانی سپہ سالار نے کہا، یہ تو بہت اچھی تعلیم ہے، کیا اس دین کی کچھ اور بھی تعلیم ہے؟ حضرت مغیرہ نے کہا، ہاں، اس دین کی تعلیم یہ بھی ہے کہ انسان کو انسان کی بندگی سے نکال کر خدا کی بندگی میں داخل کیا جائے۔ ایرانی سپہ سالار نے کہا، یہ بھی اچھی تعلیم ہے، کیا اور بھی کچھ دین کہتا ہے؟ حضرت مغیرہ نے فرمایا، اس دین کی تعلیم یہ بھی ہے کہ تمام انسان بنی آدم اور حوا علیہم السلام کی اولاد ہیں اور سب آپس میں بھائی ہیں۔ یہ ہے دین حق کی بنیادی دعوت جسے سپہ سالار کے سامنے حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ نے پیش کیا، اور اسی سپہ سالار کے سامنے اسی مجلس میں حضرت ربیعی بن عامر رضی اللہ عنہ نے اسلام کی ترجمانی ان الفاظ میں کی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں مامور کیا ہے کہ جو لوگ چاہیں انہیں ہم انسانوں کی بندگی سے نکالیں اور اللہ کی بندگی میں داخل کریں، اور تنگ دنیا سے نکال کر وسیع دنیا میں لائیں، اور ظالمہ نظام ہائے زندگی سے نکال کر اسلام کے عدل و انصاف کے سائے میں لائیں۔ پس اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنا دین دے کر انسانوں کے پاس بھیجا ہے تاکہ انہیں خدا کے دین کی طرف بلائیں۔ تفسیر قرآن، حدیث و فقہ، تاریخ اسلام، نیز قرآن اور تاریخ کے واقعات جاننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل قرآن میسج کو سبسکرائب کیجیے۔